قوم یہ سمجھ رہے کہ موسیٰ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح سے فاصلے پر سامنے نے بچڑا بنایا، سامنے نے بچڑا بنایا، اور غیروں سے جو اسباب ملے تھے، غیروں سے جو اسباب ملے تھے، فرعون سے مستعار لیا ہوا سونا، فرعون سے مستعار لیا ہوا سونا فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا. اس سے بچڑا تیار ہوا، اور موحد اعظم جبرائیل علیہ السلام اس کے پیروں کی ٹاپ سے گھاس اٹھا کر، اس لیے کہ ہر غیر کا تاثر باطل لانے گا، ہر غیر کا تاثر یقین کو خراب کرے گا، ہر غیر کا تاثر گمراہی لانے گا. یہ بات یقینی ہے کہ ہر غیر کا تاثر گمراہی لانے گا. اس لیے نکالا کہ فرشتوں کے فرشتہ ہونے پر ایمان لایا ہوں، ان کی طاقت پر، ان کی قوت پر، ان کی ذات سے ہونے پر ایمان نہیں لایا. سامری تھا مسلمانوں کے ساتھ، تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ لکھا ہے منافق تھا. بعد لکھا تھا کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا. کہ متاثر کیسے ہوا؟ کہ متاثر ہوا جبرائیل کے گھوڑے کی تاب، جبرائیل کے گھوڑے کی خاص سے. تو اس نے وہ لی اور فرعون سے لیا ہوا مستعار سونا اس نے اس کا بچڑا بنایا اور وہ خاک اس میں ڈال دی. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارا، تمہارے موسیٰ، نبی موسیٰ کا معبود ہے کہ کرو اس کی عبادت. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں اتنی دیر کے لیے کام چھوٹا، اور یہ ہوا انا قد فتنا قومک من بعدک، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو ڈال دیا آزمائش میں. اضلهم السامری، ہم یہ سمجھتے ہیں سامری وہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سامری تھا. میرے دوستوں بزرگوں، جب دعوت کی محنت چھوٹے گی ہمیں نہیں معلوم کہ کس زمانے میں سامری کس شکل میں آئے گا. یہ سامری وہی سامری نہیں، یہ سامری کبھی دکان کی شکل میں، کبھی کارخانے کی شکل میں، کبھی حکومتوں کی شکل میں، کبھی زراعتوں کی شکل میں، کبھی ملازمتوں کی شکل میں، کبھی سرمایہ داریوں کی شکل میں، کبھی سودی کاروبار کی شکل میں. نہ معلوم کہ کتنی شکلوں میں سامری موجود ہے. نہ معلوم کب کہاں کس شکل میں سامری آوے. کہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر چپے چپے پر دعوت نہیں دو گے اور ایک بالغ زمین ایسی نہیں چھوڑو گے جہاں اللہ کے ذات عالی سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو نہ بولا جا رہا ہو، نہ سنا جا رہا ہو، نہ سوچا جا رہا ہو، تو نہ معلوم کس جگہ سے کس شکل میں سامری پیدا ہو. یہ سامری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں، سامری تو ہر زمانے میں ہے، سامری ہر زمانے میں ہے. جب غفلت دعوت سے ہوگی، جب امت اپنی ذمہ داری کو بھلا لے گی، نہ معلوم کون سا منافق اور کون درمیان میں گھس کر ایسی شکل کاروبار کی بنا کے دے دے اور ایسی شکل معبود کی بنا کر دے دے کہ یہ سارے کے سارے یوں کہتے ہیں کہ اس میں بھی تو حیات ہے. یہ حیات کاروبار میں نظر آئے گی، یہ حیات بچڑے کی حیات کارخانے میں نظر آئے گی، بچڑے کی حیات زمیندارے میں نظر آئے گی، بچڑے کی حیات حکومتوں میں نظر آئے گی. کہ یہ حیات یہاں نظر آئے گی. تو جہاں حیات دیکھیں گے وہاں گھٹنے ٹیک دیں گے، جہاں حیات دیکھیں گے وہاں گھٹنے ٹیک دیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس امت کے لیے، اس کے خسارے سے نجات کے لیے، اس کے اندر پورا دین لانے کے لیے، پورے دین پر آنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے یہ محنت دی تھی کہ جب جب امت میں دعوت کی محنت ہوگی، امت کے یقین میں ترقی ہوگی، اور جتنی ایمان میں ترقی ہوگی، یقین میں، اتنے اللہ کے عوامل زندہ ہوں گے. لیکن اب امت خسارے سے کیسے نکلے؟ اور یہ ایمان جو عرض کیا جا رہا
یہ ایمان آئے کیسے؟ یہ ایمان آئے کیسے؟ صحابہ کرام ایمان کے بنانے میں آخر تک لگے رہے، کیونکہ اس پر اعمال کا مدار ہے، اعمال کا مدار ایمان پر ہے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ کی تو شکایت ہو گئی کہ جی پتہ نہیں کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے، کہ نہیں یہ تو ایمان کی مجلسوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے درمیان سے مغیبات کے تذکرے نکل گئے، ہمارے درمیان سے غیبی نظاموں کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام غیب میں رکھا ہے جس کے تذکروں سے ان کا یقین آتا، وہ تذکرے ہمارے درمیان سے نکل گئے۔ اب تذکرے اسباب کے، اور بس بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں تذکرے دنیا کی شکلوں کے اعتبار سے دارالاسباب ہونے کے چل رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پوری دنیا میں جو تذکرے چل رہے ہیں وہ دنیا کی شکلوں کے اعتبار سے دارالاسباب ہونے کے چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام دنیا کو دارالاسباب سمجھتے تھے اعمال کے اعتبار سے۔ دیکھو میرے دوستو بزرگوں، اس بات کو ذرا سمجھ لو کہ آیا دنیا دارالاسباب عوامل کے اعتبار سے ہے یا شکلوں کے اعتبار سے ہے؟ دیکھو، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ دنیا دارالاسباب ہے شکلوں کے اعتبار سے، تو پھر آخرت تو دارالاعمال نہیں ہے، اعمال تو آخرت میں نہیں ہوں گے۔ عمل کا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا آنکھ بند ہوتے ہی، کہ عمل کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا آنکھ بند ہوتے ہی، اعمال کا مسئلہ ختم، اب کوئی عمل نہیں ہوگا، ایک زبان سے سبحان اللہ کہنے کا بھی عمل نہیں ہوگا، کہ اعمال ختم۔ اب سارا کا سارا نظام وہ جو کیا ہے اس پہ چلے گا آخرت کا، نہ عوامر ہیں نہ نواہی ہیں، سب ختم ہو گئے۔ تو اب دنیا دارالاسباب کہیں کے اعتبار سے ہوئی کہ دنیا دارالاسباب اعمال کے اعتبار سے قرار دی جائے گی، دنیا دارالاسباب اعمال کے اعتبار سے قرار دی جائے گی، اور اس کا تجارت میں لگنا امر کی وجہ سے ہے، اور تجارت میں اللہ کے اوامر ہیں کامیاب کرنے والے، تجارت نہیں ہے کامیاب کرنے والی، سبب اللہ کا امر ہے۔ جو تجارت میں اللہ کے امر کو سبب قرار دے کے لگے گا وہ تجارت میں اللہ کے امر کو پورا کرے گا، جو تجارت میں تجارت کو سبب قرار دے کے لگے گا وہ تجارت میں اللہ کے امر کو توڑے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو تجارت میں تجارت کو سبب قرار دے کے لگے گا وہ تجارت میں اللہ کے امر کو توڑے گا، اور جو تجارت میں اللہ کے اوامر کو اسباب قرار دے گا وہ تجارت میں اللہ کے اوامر کو پورا کرے گا، تب اس کی تجارت دین بنے گی۔ کہ اب یہ تاجر ہوگا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس سائے میں ہوگا جہاں کوئی سایہ خدا کے عرش کے سائے کے سوا نہیں ہوگا، کہ یہ ہے وہ تاجر، یہ ہے وہ تاجر جو شہداء کے صف میں آ جائے گا، ورنہ وہ تاجر جو اپنی تجارت کو سبب قرار دے رہا ہو اور اس نے اللہ کے اوامر کو توڑ رہا ہو، اس سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو جب میرے دوست بزرگوں اس طرح دعوت امت میں عام ہوگی اور دین کی نسبت پر حرکت ہوگی، اور ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ میری ذمہ داری ہے، تو پھر یہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، جو اس کا اصل کام ہے، جو اس کا اصل کام ہے کہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ امت تو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، ہاں بشرط یہ کہ یہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو استعمال کرے، ورنہ میرے دوست بزرگوں امت خسارے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے خسارے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے دعوت کے۔ قرآن قسم کھا کے کہتا ہے
قرآن قسم کھا کر کہتا ہے کہ امت کے خسارے سے نکلنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. امت کے خسارے سے نکلنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے. یہ قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ امت کے خسارے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے دعوت کے. لفظ اللہ لایا ہے. اللہ لایا ہے قرآن میں. اللہ رب العزت نے استثناء کیا ہے. اور اللہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا, وہاں اللہ کا لفظ آ جاتا ہے. حرف استثناء کہ واحد راستہ امت میں دین کے آنے کا وہ دعوت. خسارے سے نکلنے کا نسخہ بتایا قرآن نے, اور قسم کھا کے فرمایا. اور قسم بھی عجیب. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں انجیل کی قسم کھائے, کہیں زیتون کی کھائے, کہیں طور سینا کی کھائی, کہیں بلد حرام کی کھائی, والد کی کھائی, ولد کی کھائی. کتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہے قرآن میں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام بغیر قسم کے مؤکد ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کلام میں, لیکن قسم کھا کر فرما رہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور قسم بھی کھائی زمانے کی کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے. ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے. ساری دنیا کے تاجر, ساری دنیا کے کاشتکار, ساری دنیا کے ملازم, ساری دنیا کے حاکم, ساری دنیا کے محکوم, خواص, عوام, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ زمانے کی قسم کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے. اب استثناء کیا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے خواص بھی غفلت میں ہیں. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور ذریعہ نجات ایمان اور اعمال صالحہ کو سمجھے ہوئے ہیں. دیکھو میرے دوستو بزرگوں, قرآنی نسخہ خسارے سے نکلنے کا 4 اجزاء سے مرکب ہے. ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. یہ 4 چیزیں فرمائی ہیں. کیوں؟ دیکھو ایمان, اعمال صالحہ آئیں گے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے. جب مطلب تواصی بالحق, تواصی بالصبر نکل جائے گا تو ایمان اور اعمال صالحہ بھی نکل جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف بلایا جانا, برائی سے روکنا, بھلائی کا حکم کرنا, جب یہ امت میں سے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اچھوں کے دلوں کو بروں کے ساتھ خلط ملط کر دیں گے کہ کوئی امتیاز نہیں رہا. جب امت کے عموم میں بے دینی آتی ہے تو امت کا خصوص بچ نہیں سکتا کہ مجموعے کی بے دینی افراد کے دین کو متاثر کرے گی. مجموعے کی بے دینی افراد کے دین کو متاثر کرے گی, کیونکہ دعوت کا مقصد ہے ماحول کی تبدیلی. دعوت کا مقصد ماحول کی تبدیلی ہے. اور ماحول میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ ماحول میں تبدیلی جب آتی ہے جب ایک کام کو سب کریں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کام کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جر ثقیل, جیسا کسی بہت بھاری چیز کو بہت گہرائی سے باہر نکالنا. جر ثقیل کی طرح ہے کہ ثقیل چیز
ہے بھائی کوئی چیز کنویں میں گر گئی یا گڑھے میں گر گئی ہے اس کو باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے مسلسل محنت کہ اگر چھوڑ دیا تو وہاں پہنچے گی جہاں تھی. تو پوچھا گیا کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ کہ اس کام سے یہ چاہتا ہوں